الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ آج ہم مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس کا لاسٹ لیسن نمبر 21 لرن کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیسن میں ہم انشاءاللہ وقف کے متعلق مکمل تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کر سکتے ہیں، وقف کیا کیسے جاتا ہے، کون سی حرکات ہیں جو وقف میں ساکن کی جاتی ہیں، کون سے قواعد ہیں جو وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، وہ کون سے حروف ہیں جو وقف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون کتنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وقف کے سائنس، مطلب جب چھوٹا سا میم لکھا ہوا آتا ہے، زا لکھا ہوتا ہے، صاد آ جاتا ہے، لام الف ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کیسے ہم اچھے انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس لیسن کے نیم کے متعلق بات کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے وقف۔ اس سبق کا نام ہے وقف، اور وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہرنا، رکنا، سٹاپ، پاز، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جو ایزی لگے وہ آپ بتا دیں اسٹوڈنٹس کو۔ وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، سٹاپ کرنا، پاز کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں گے، یعنی کہ اب مطلب تو ہے کہ وقف کرنا، ٹھہرنا، رکنا، لیکن کہاں پر، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر، یعنی جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ اب ایک آیت ہے، اس میں الحمد ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے جی، رب بھی ایک کلمہ ہے، اس کے آگے والا ورڈ ایک کلمہ ہے۔ تو آپ نے جس کلمے پر وقف کرنا ہے، جس کلمے پر رکنا ہے، اس کلمے کا جو آخری حرف ہوگا اس پر آپ نے آواز اور سانس دونوں کو ختم کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ہم وقف کہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نون پر آپ رکتے ہیں۔ اب یہ ایک ورڈ ہے اور اس کا آخری حرف کون سا؟ نون۔ اب اس کلمے پر ہم نے رکنا تھا تو وقف ہم نے کہاں کیا؟ اس کے آخری حرف پر۔ تو یہ ڈیفینیشن بنے گی کہ وقف کا مطلب ٹھہرنا، رکنا، سٹاپ کرنا، پاز کرنا ہے۔ اب کہاں پر؟ تو کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اب ڈیفینیشن ہے کہ سوال اس کا بناتے ہیں ہم کہ کلمے وہ کون سی حرکات ہیں جو کلمے کے مین ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر ہوں، کلمے کے آخری حرف پر ہوں تو ہم اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں، ان کو ریموو کر کے ان کی جگہ پر کیا کرتے ہیں؟ جزم لگا دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی حرکات ہیں؟ تو کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش آ جائے تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکلی اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو زیادہ آسان لگے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نون پر رک جاتے ہیں نا، اور حالانکہ نون کے اوپر تو زبر ہے، پڑھنا تو ہم کو یوں چاہیے الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم پڑھتے ہیں عالمین۔ اب آگے دیکھ لیں الرحمن الرحیم ہے، ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رول ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ اب اس کلمے کا آخری حرف نون ہے، اور ہم نے پڑھا کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ہم وقف میں اس کو جزم سے بدلیں گے۔ وقف سے مراد جب ہم رکیں گے یہاں پر اس کلمے کے آخری حرف پر رکیں گے تو آخری حرف پر زبر ہے تو زبر کو ہم نے پڑھا ہے کہ ریموو کر کے جزم لگا دیں گے وقف کی صورت میں۔ کلیئر ہوا؟ اب جب بھی آپ کوئی آیت پڑھیں گے یا آپ آیت کے درمیان میں رکنا چاہتے ہیں کسی کلمے پر، تو اس کلمے کے آخری حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہے، تو آپ چونکہ رک رہے ہیں، ادھر وقف کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا؟ آخری حرف پر وہ اگر ان میں سے کوئی سائن ہے تو اس کو ریموو کر کے جزم لگا دینی ہے۔ کلیئر ہوا؟ اب امید کرتا ہوں آپ کو اس ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہوگی تو اس حرف کو وقف میں آپ نے ساکن کرنا، مین اس پر جزم لگا دینی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ جو آپ نے پڑھی زبر زیر پیش، پھر دو زیر دو پیش پڑھی، مطلب دو زبر اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور ادھر کھڑا زیر الٹا پیش پڑھا تو کھڑا زبر بھی اس میں شامل نہیں ہے، مطلب کہ کھڑا زبر اور دو زبر شامل نہیں ہے، تو ان کے لیے رول الگ ہوگا۔
تو دو زبر کے بارے میں بات اب ادھر آ گئی ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر آ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم کریں گے یوں کہ اس کو الف سے بدل دیں گے. مطلب کریمن ہے، اب میم لاسٹ لیٹر ہے اس ورڈ کا، تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو کریما کر دیں گے، مطلب الف مدہ سے بدل دیں گے، کریما. ٹھیک ہے، اس کو دو زبر کو وقف میں کیا کریں گے؟ الف مدہ سے بدلیں گے. اب آگے چلیں، کلمے کے آخر میں گول تا آ جائے. اب یہ گول تا کون سی ہے؟ مطلب یہ راؤنڈ، یہی شیپ ہوگی، یہ دیکھ لیں آپ، یہ شیپ، یہ گول تا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، راؤنڈ تا. اب جو دوسری تا ہوتی ہے نا، وہ جو با کے بعد آ رہی ہے، اس تا کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ راؤنڈ گول تا کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سو جب کلمے کے آخر میں گول تا آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس پر بھلے کوئی بھی حرکت ہو. اب آپ ایسا نہیں کریں گے کہ دو زبر اس پر ہوں تو اس کو الف مدہ سے یہ مطلب کہ بدل دیں. تو اب انہوں نے بات یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ دو تا گول تا اگر آ گئی ہے کلمے کے آخری حرف جو اس کا ہے، مطلب کلمے کا آخری حرف اگر گول تا آ گیا ہے تو اس کے اوپر بھلے کوئی بھی حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے، بھلے دو زیر دو پیش ہے، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ہے، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو ہا ساکن سے چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، اب یاد کر لیں کہ کلمے کے آخری حرف میں، کلمے کے آخر میں گول تا ہو تو اس پر بھلے کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی سائن ہو، اس کو ریموو کریں گے اور وقف کی صورت میں ہا ساکن سے چینج کر دیں گے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور باقی پریکٹیکلی میں آپ کو اس کے سبھی ورڈز اور ایگزامپلز دینے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک ایک ورڈ کی ایگزامپل آپ کو آگے جا کے ملے گی. ابھی آپ جسٹ رولز کو انڈرسٹینڈ کریں. اب آگے دیکھیں، آگے ہے جی کھڑا زبر. اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ رولز ایسے بھی ہیں جو کہ وقف میں تبدیل ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ قواعد ایسے ہوتے ہیں جو کہ وقف میں تبدیل ہی نہیں ہوتے. وہ کون سے ہیں؟ ایک کھڑا زبر ہے، پھر حروف مدہ تینوں ہی آ جائیں گے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تینوں شامل ہیں، اور ساکن حرف. ساکن سے مراد جس حرف پر جزم ہوتی ہے. اب کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف، یہ تین قواعد جو ہیں یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوں گے، یہ سیم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی، اب مزید آگے چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں. یہ میں آپ کو مطلب سمپل سی بات ہے، اس کو یاد کر لیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی بتاتا ہوں. اب آگے جی نون کتنی. اب فی الحال یہ چونکہ ہم رول یاد کر رہے ہیں، سمجھا رہا ہوں، تو میں آپ کو ایک مرتبہ ڈیفینیشن پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن جب میں آپ کو پریکٹیکلی لاسٹ 2 لائنز جو ہیں اس لیسن کی وہ نون کتنی کے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے ہجے کیسے کرنے ہیں، بغیر ہجوں کے کیسے پڑھنا ہے، اور یہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، حمزہ وصلی کو گراتے کیسے ہیں، تو تنوین کہاں پر آتی ہے، تو نون چھوٹا کہاں پر لگانا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کو پریکٹیکلی ان ورڈز میں بتاؤں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. لیکن فی الحال ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں. اب یہ انشاءاللہ یہ جیسا آپ ایک مرتبہ ڈیفینیشن کو ہم نے ریڈ کر لیا، بٹ اس کو دوبارہ پھر ہم ریڈ کریں گے ان لائنز کو پڑھنے سے پہلے، اور پھر میں آپ کو دوبارہ پھر سے یہ سمجھاؤں گا. فی الحال آگے چلتے ہیں جی. اب آپ یہاں پر دیکھ لیں، اب علامت وقف کی بات کی جا رہی ہے. وقف مطلب یہ ان میں سے کوئی سائن آئے گا تو کہاں پر آپ نے رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، یہ تمام چیزیں اس میں بتائی جائیں گی. فار ایگزامپل آپ گول سرکل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل کون سا گول سرکل میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے اور آپ اس میں دیکھیں، یہ گول سرکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، گول سرکل ایسا، یہ والا دیکھ لیں گول سرکل. ٹھیک ہے، اب یہ جو آئین اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. ویسے یہ جو گول سرکل ہے یہ ہے وقف تام کی علامت. ٹھیک ہے جی، وقف تام. جب آپ گول دائرہ دیکھیں گے کسی آیت کو کمپلیٹ ہونے کے بعد تو یہ اس طرح کا بنا ہوگا، گول سرکل بنا ہوگا چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے وقف تام ہے اور یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں میم. اب قرآن پاک میں کچھ جگہیں آپ کو ملیں گی جہاں پر آیت کے درمیان میں یا اینڈ میں اس طرح کا ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوگا، بہت ساری جگہ پر آئے گا، بہت ساری جگہوں پر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقف لازم ہے اور یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہے. ٹھیک ہے، لازمی وقف کرنا ہے، لازمی پوز کرنا ہے. اب تو کیا ہے؟ تو وقف مطلق ہے، یہ نام ہے وقف کا، وقف مطلق. اور یہاں ٹھہرنا اچھی بات ہے، آپ کو ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر آپ کو وقف کرنا چاہیے. اب جیم، اسی طرح بہت ساری، جیسے آپ کو ادھر سے میں کوئی چھوٹی سی یہ دیکھیں، میاں قبلو کے بعد چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے نا،
ٹھیک ہے، تو یہ جیم کا مطلب کیا ہے کہ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، مطلب کہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کا دل کر رہا تو سٹاپ کر لیں، نہیں کر رہا تو آپ زیادہ بڑا سانس ہے تو آپ ملا کر آگے بڑھ لیں۔ اب زا کیا ہے؟ زا وقف مجوز ہے۔ اب زا وقف مجوز کی علامت اب کرنا کیا ہے کہ یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، مطلب یہاں پر جائز ہے اگر آپ ٹھہر جائیں، لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں، نہیں ٹھہرتے اور ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اب سعود وقف مرخص کی علامت ہے، اب یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، جب آپ چھوٹا سا سعود دیکھیں کہیں پر تو اس کا مطلب ہے یہ وقف مرخص ہے اور آپ یہاں پر اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب لام الف ہے، لام الف اگر آیت کے اوپر لکھا ہوا ہو، مطلب کہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کے اوپر اس طرح کر کے لام الف لکھا ہوا ہے تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مطلب جنہوں نے یہ رولز بنائے ہیں تجوید کے وہ ان کے درمیان یہ اختلاف ہے، تو آپ آیت کے علاوہ اگر آپ کو لام الف کہیں لکھا ہوا ملتا ہے تو پھر آپ نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے، آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہوا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اب اعادہ کیا ہوتا ہے؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قرآن پاک کی کوئی بڑی آیت آ گئی 3 لائنوں والی، اب اس میں کوئی وقف کی آپشن ہے ہی نہیں تھی، اتنی بڑی آیت تھی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اتنا سانس بڑا کسی کا بھی نہیں ہوتا تو آپ یہ وقف کر کر کے پڑھیں گے۔ جب آپ 5-6 ورڈ پڑھ لیں گے، 5-6 ورڈز پڑھنے کے بعد آپ نے وقف کرنا ہے، تو پھر جس حرف پر وقف کریں گے اس حرف سے ملا کر دوبارہ آگے پڑھیں گے تو اس عمل کو ہم اعادہ کہیں گے۔ تو اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، مطلب جس ورڈ پر وقف کیا ہے اس کو دوبارہ ملانا ہے اور پھر آگے جانا ہے، تو یہ وقف اعادہ کہلائے گا۔ اب ذرا ہم ورڈز کو پڑھ لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 سے 3 لائنز کور کر لیں اور شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، صاد حروف مستعلیہ بھی ہے اور صفیریہ بھی ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز سے بھی۔ ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، اب یا مدہ کے بعد دیکھیں نون کے اوپر کیا چیز ہے؟ نون کے اوپر آ رہی ہے حرکت اور آگے دیکھیں کیا ہے؟ گول دائرہ۔ ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے اور وقف کی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر، آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو تو ہم وقف کی صورت میں اس کو ریموو کر کے جزم لگائیں گے۔ کلیئر؟ تو اب یہاں پر مد عارض بھی بن جائے گی کیونکہ ادھر مدہ لیٹر ہے، یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد سکون عارضی لگایا، مطلب ٹیمپریری جزم لگائی ہے وقف کرنے کی وجہ سے، تو یہ مد عارض بھی بنی جو کہ آپ نے لیسن 17 میں لرن کی تھی۔ اب سیم رول ادھر بھی اپلائی ہوگا، ادھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ادھر بھی، تو یہ اس کے اب ہجے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ آپ دیکھیں اس کے ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صاد کھڑا زبر صو، دال زیر دی صادی، قاف یا زیر قی صادقی، نون زبر نا صادقین، وقف صادقین، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جب وقف کیا، وقف کے بعد میں نے پڑھا تو کیا کیا؟ میں نے آخری حرف کی جزم کو زبر کو ریموو کر کے عارضی جزم ٹیمپریری جزم لگائی، اور جب مدہ لیٹر کے بعد عارضی جزم آتی ہے تو وہ پھر مد عارض بن جاتی ہے۔ آپ کو لمبا کرنا ہوتا ہے 1 2 یا 3 سیکنڈ تک، 3 الف تک۔ اب اگلا ورڈ سیم رول ادھر بھی ہے، وقف کی صورت میں آخری حرف پر جو زبر ہے اس کو ریموو کر کے عارضی جزم لگائیں گے، اور ادھر بھی یا مدہ موجود ہے عارضی جزم سے پہلے تو ادھر بھی مد عارض بنے گی۔ ہجے کر لیتے ہیں۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی نادی، میم یا زیر می نادمی، نون زبر نا نادمین، آگے وقف نادمین۔ کلیئر ہوا؟ اب یہاں پر بھی سیم رول، آخری حرف پر زبر ہے، وقف کریں گے اس ورڈ پر، اس ورڈ کے آخری حرف پر، تو اس کو ریموو کر کے جزم لگائیں گے اور یہ مد عارض بن جائے گی۔ ہجے کرتے ہیں۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، قاف یا زیر قی مستقی، میم زبر ما مستقیم، وقف مستقیم۔ آگے چلتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھیں وقف، ادھر تو وقف مطلق کا سائن ہے،
وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخری حرف کے نیچے جو زیر ہے ریموو ہوگی، اور یہ اس سے پہلے یا مدہ ہے تو یہ مد عارض بنے گی وقف کی صورت میں۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، وقف فی۔ اب آگے چلیں گے، یہاں پر دیکھیں وقف کی صورت میں آخری حرف جو ہے اس ورڈ کا نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، تو وقف کی صورت میں اس کو ریموو کریں گے، بیکاز زبر زیر پیش ریموو کر کے جزم لگاتے ہیں وقف کی صورت میں۔ لیکن وقف میں جب ہم عارضی جزم لگا دیں گے تو اس سے پہلے یا لین آ رہا ہے، تو جب لین لیٹر کے بعد عارضی سکون آتا ہے تو مد لین عارض بن جاتی ہے، تو آپ اس کو 1 2 3 الف تک لمبا آپ کو کرنا ہوتا ہے، تو ادھر مد لین عارض ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو ہجوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا زبر تائی، شفا تائی، نون زیر نی، شفا تائی نی، وقف شفتین۔ اچھا اب اس ورڈ کو دیکھ لیں، وہ جو رول آ رہا تھا نا کہ وقف کی صورت میں جو ہے وہ جزم حرکت کو ختم کر دیں لیکن تشدید کو باقی رکھیں۔ تشدید کو باقی رکھنے کا مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی مشدد کلکلہ لیٹر کو پڑھتے ہیں جو کہ 5 ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال، ان میں سے کوئی آگے ہے اور آپ وہاں پر وقف کرنے لگیں تو اس کی زبر کو ریموو کر دیں، اس کی حرکت کو ریموو کر دیں۔ زبر زیر پیش ہے یا دو زیر دو پیش ہے، کھڑا زیر الٹا پیش، اس کو ریموو کر کے جو تشدید کا اثر ہے، تشدید سے مراد یہاں پر ہم نے جماؤ کر کے کلکلہ کرنا ہے، اس کو باقی رکھیں گے لیکن تشدید کو بس ریموو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہجے کیسے کرنے؟ با لام زیر بل، حا قوف زبر حق، ٹھیک ہے، اس کے بعد بالحق، قوف زیر قی، بالحق۔ اب وقف بالحق، تشدید کی وجہ سے کلکلہ مشدد میں نے کیا ہے، جماؤ کے ساتھ کیا لیکن زیر کو ریموو کر دیا، مطلب تشدید کا اثر باقی رہا اس حرف پر لیکن زیر ریموو ہوگی وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد آخری حرف نون ہے اور نون اس ورڈ کا آخری حرف ہے، اس پہ اوپر زبر زیر پیش مطلب پیش آ رہی ہے تو اس کو ہم ریموو کر کے عارضی جزم لگائیں گے، اور یا مدہ کے بعد جب عارضی جزم آئے گی تو وقف کی صورت میں مد عارض بن جائے گی اور آپ 1 2 یا 3 الف تک لمبا کریں گے۔ ہجے کر لیتے ہیں، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نست، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، آگے وقف نستعین۔ مزید آگے دیکھیں، اب ادھر الف مدہ ہے، الف مدہ پر اس ورڈ کا آخری حرف جو حمزہ ہے تو اس پر ہم نے کرنا وقف۔ اب الف مدہ کے بعد حمزہ اور حمزہ کے اوپر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو کیا کریں گے کہ جزم لگائیں گے، کیونکہ زبر زیر پیش آئے آخری حرف پر تو ریموو کر کے جزم لگاتے ہیں، تو اس حمزہ کے اوپر جب جزم لگے گی تو یہ مد عارض تو بن جائے گی لیکن حمزہ جو ہے یہ حمزہ ساکن بن جائے گا، اور حمزہ ساکن جھٹکے سے بھی پڑھا جائے گا، مد عارض بھی بنے گی اور حمزہ ساکنہ جھٹکے سے بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہجے کرتے ہیں، یا زبر یا، شین الف زبر شا، یش، حمزہ پیش او، یشاء، آگے وقف یشاء، اچانک آواز روکنی حمزہ پر، یشاء، یہ جھٹکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر دیکھیں، اس ورڈ میں نون ساکن کے بعد اخفا لیٹر ہے تو اخفا کریں گے، با میں کلکلہ ہوگا، اور لام چونکہ آخری حرف ہے اس ورڈ کا تو اس کے اوپر پیش ہے اور زبر زیر پیش جب آپ وقف کرتے ہیں تو یہ ریموو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر وقف جائز ہو رہا ہے، جیم وقف جائز کی علامت ہے۔ ہجے کریں گے، میم نون زیر من، قوف با زبر قب، میاں قب، لام پیشلو، میاں قبلو، وقف میاں قبل۔ مزید آگے چلتے ہیں، اب ہا ساکن ہے، ہا ساکن کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے اور را کے نیچے دو زیر ہیں اور ہم نے وقف کرنا ہے تو اس ورڈ کا آخری حرف را ہے۔ اب را کے نیچے ہم نے پڑھا تھا کہ آخری حرف کے ساتھ اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ریموو کر کے عارضی جزم لگائیں گے، تو دو زیر کو ریموو کیا، عارضی جزم لگی وقف کی صورت میں۔ اب ہجے کیسے کرنے؟ شین ہا زبر شہ، را دو زیر رن، شہرن، وقف شہر، کلیئر۔ اب ادھر بھی وقف مطلق کریں گے، یہ آخری حرف ہے ورڈ کا، اس کے ساتھ دو زیر ہیں، وقف کی صورت میں دو زیر ریموو کر کے جزم لگائیں گے، اور ادھر
عارضی جزم سے پہلے یا لین بھی ہے تو یہ مد لین عارض بھی بنے گی، اور حمزہ ساکنہ بھی بن جائے گا بیکاز حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گی نا عارضی جزم وقف کی وجہ سے، تو یہ جھٹکا بھی دینا ہے اس کو. تو ہجے کر لیتے ہیں. شین یا زبر شائی، حمزہ دو زیر ان، شائی ان، وقف شائی، اچانک آواز روکنی حمزہ پر، شائی، تو یہ جھٹکا ہو جائے گا. مزید آگے چلتے ہیں. توق حروف کلکلا بھی ہے، کلکلا بھی خوب ظاہر کریں گے کیونکہ ادھر جب وقفے جائز کرنا ہے ہم نے تو تو کے نیچے آخری حرف ہے یہ ورڈ کا، تو آخری حرف کے ساتھ زبر زیر پیش ہو تو ریموو کر کے عارضی جزم لگائیں گے. ٹھیک ہے، جب جزم لگے گی حروف کلکلا پر تو یہ کلکلا ساکنہ بن جائے گا اور کلکلا آپ خوب ظاہر کریں گے. ہجے کیسے کرنے ہیں؟ قوف سین زیر قیس، تو زیر طی، قیس طی، آگے وقف قیسطو. یہ طریقہ کار تھا جی ان ورڈز کو پڑھنے کا. ابھی آگے کافی سارا لیسن پڑھا، مطلب سارا لیسن ابھی کافی ساری ایگزامپلز اور رولز اپلائی کرنے والے پڑھے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ویڈیو اس لیسن کی بنے گی، ابھی بہت لمبا ہو چکا ہے لیسن پہلے. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس کے نیکسٹ سارے کے سارے رولز اور ساتھ میں جو ورڈز ہیں ان کے سپیلنگ اور ان کے مطلب بغیر ہجوں کے کیسے پڑھنا ہے، ہجوں سے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو میں کور کرواؤں گا انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں. سو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی نے قرآن پاک سیکھ لیا تو یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. کل کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.